نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان خاص کر ان بہنوں کے لیے ہے جو اللہ کے گھر کا قصد رکھتی ہیں اور جو پہنچ چکی ہیں اپنے اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے۔ حج ایک اہم فریضہ ہے اور خواتین کے لیے اس میں کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب احرام کی حالت میں حیض آ جائے یعنی پیریڈز آ جائے تو اس وقت خواتین کیا کریں گی۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے میں آپ سبھی کو ان مسائل کا جواب دوں گی کہ اگر حیض کی حالت حج کے دوران واقع ہو جائے یعنی حج کے ارکان کی ادائیگی ہو رہی ہو، احرام باندھ چکی ہوں اور کسی کو حیض شروع ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اور عورتوں کے لیے حج کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جن خواتین کو اس طرح کی پریشانیاں لاحق ہیں وہ ان پریشانیوں کا جواب سن سکیں اور حج کے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیکھیں کہ احرام کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو کیا کریں۔ احرام کی حالت میں چونکہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا ہے، یعنی حرام کرنے والی حالت۔ تو اگر عورت نے عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا یا پھر حج کا ارادہ کیا اور احرام باندھ لیا اور اب اسے حیض آ گیا ہے تو کیا وہ احرام توڑ دے گی یا پھر کیا اس کا احرام خود بخود ٹوٹ جائے گا؟ اب اس کی حج کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی یا عمرہ ادا نہیں ہو پائے گا؟ تو ان سوالوں کے جواب سننے سے پہلے ایک اور بات ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ احرام کی حالت میں کسی عورت کو حیض شروع ہو جاتا، پیریڈز آ جاتے تو اس کا احرام ٹوٹ جاتا، تو آپ یہاں غور کریں کہ حیض کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز نہ ادا کرو، نہ ہی تلاوت قرآن کرو۔ تو حیض کی حالت میں حج بیت اللہ کرنا، طواف خانہ کعبہ کرنا، احرام پہننا، یہ سب تو بدرجہ اولا حرام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہیں بھی رہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سفر میں رہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ حضر میں رہیں، گھر میں رہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ سفر میں ہوں چاہے اپنے گھر میں ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب نماز اور تلاوت قرآن کا معاملہ اتنا آسان ہے اور اس آسانی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حیض کی حالت میں نہ نماز ادا کی جائے گی، نہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی، حتیٰ کہ روزوں سے بھی منع کر دیا گیا، تو پھر حالت احرام میں کسی کو حیض آ جائے تو بدرجہ اولا اس کا احرام ٹوٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عبادت تو ان چیزوں سے کئی زیادہ گنا بڑی ہے۔ تو اس کا جواب شریعت مطہرہ کے نزدیک یہ ہے کہ عورت کو اگر حیض کی حالت واقع ہو جاتی ہے احرام پہن لینے کے بعد، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مشہور واقعہ ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حج کے لیے نکلی مگر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مجھے حیض آ گیا، میں رو رہی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے عائشہ تم وہی کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف طواف بیت اللہ نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ بخاری شریف 1650 نمبر کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو حضرت عائشہ کو حیض شروع ہو گیا تو اس پر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا احرام ٹوٹ گیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ حاجی جو کرتا ہے وہی کرو، لیکن صرف طواف بیت اللہ مت کرو، یعنی طواف بیت اللہ کے وقت پاکی جو ہے وہ شرط ہے، عورت کا پاک و صاف ہونا یہ شرط ہے، ورنہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اس حالت میں طواف بیت اللہ کرنے سے منع کیا گیا تاکہ ناپاکی کی حالت میں حرم کعبہ کے اندر جانا لازم نہ آئے۔ تو عورتوں کو
اگر احرام کی حالت میں حیض شروع ہو جاتا ہے، پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سارے کام کریں جو حاجی کرتا ہے، لیکن ایک حج بیت اللہ میں جو رکن ہے طواف کعبہ اس کو مؤخر کر دے، اور طواف کعبہ کے بعد ہی سعی واقع ہوتی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے وہ طواف بیت اللہ کے بعد ہی ہے، لہٰذا جب تک کہ طواف بیت اللہ نہیں کیا گیا تب تک سعی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دو چیزیں عورتوں کو مؤخر کر دینی ہے، اور جب عورتیں پاک ہو جائیں گی تو پاکی کے بعد پھر طواف بیت اللہ کریں اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں۔ اور رہا یہ سوال کہ جب حیض کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا، تلاوت قرآن سے منع کیا گیا، روزے سے منع کیا گیا، تو حج سے بھی تو منع کرنا چاہیے تھا، یہ بدرجہ اولا تھا کہ اس سے منع کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج جو ہے اس کی ادائیگی صرف اور صرف حج بیت اللہ کی ادائیگی اس وقت ہوگی جب بندہ احرام باندھ کر کے اپنے گھر سے نکل کر کے مکہ معظمہ میں پہنچ جائے، اور چاہے وہ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، حج کی ادائیگی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب کہ مکہ مکرمہ میں بندہ پہنچے اور وہاں ارکان حج کو ادا کرے۔ تو اب اگر یہ کہا جاتا کہ اگر احرام باندھ لینے کے بعد عورت کو حیض شروع ہو جائے گا تو اس کا احرام ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں عورتوں پر زیادتی لازم آتی اور پھر مشکل ہو جاتا ان کے لیے حج کا اہم فریضہ ادا کرنا، اور بہت ہی کم عورتیں ایسی ہوتی جو حج یا پھر عمرہ کی ادائیگی صحیح طور پر کر پاتی۔ لہٰذا اس چیز کو شریعت نے دیکھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہاں تک کہ قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں سختی نہیں ہے، اس میں جبر نہیں ہے، یہ آسانی کا مذہب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی اور بھاری پن نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں کسی کو حیض آتا ہے تو اس کا احرام نہیں ٹوٹے گا، وہ سارے ارکان کو ادا کرے گی، صرف دو چیزیں اس کو مؤخر کر دینی ہیں، ایک تو بیت اللہ کا طواف کرنا اور دوسرا سعی کرنا، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں وہ کرے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عورت احرام کی حالت میں رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی کیونکہ نماز منع ہے، طواف بھی نہیں کریں گی، اور تلاوت قرآن بھی نہیں، روزہ بھی رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتی، لیکن باقی تمام مناسک حج جیسے کہ تلبیہ پڑھنا، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اس کو جتنا ہو سکے ارکان حج کے دوران پڑھے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تلبیہ بھی پڑھے، میدان عرفات میں وقوف بھی کرے، مزدلفہ بھی جائے، رمی جمار بھی کرے، باقی تمام ارکان حج کو ادا کرے۔ اب میں مختصر انداز میں حج کا طریقہ جو عورتوں کے لیے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو نیت کر لینی ہے احرام باندھنے کی، اور عورت کو اگر ممکن ہو تو غسل بھی کر لے۔ غسل کو فرض اور واجب قرار نہیں دیا گیا بلکہ پاک ہونا شرط ہے، لیکن اگر ناپاک ہے تو پھر غسل کرنا فرض ہو گیا، اور اگر پاک ہے اور غسل کرنے میں تکلیف ہے، یعنی غسل کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس طرح کا جب اندیشہ ہوتا ہے تو ان صورتوں میں غسل نہ بھی کرے۔ اگر عورت پاک ہے تو پاکی کی حالت میں وہ احرام باندھ لے، غسل کر لینا یہ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ تو احرام کے لیے سفید لباس پہننا یہ بھی عورتوں کے لیے شرط نہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں لوگ ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ کے لیے جب بیت اللہ جاتے ہیں تو عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کہ سفید چادر اوڑھتی ہیں یا سفید لباس الگ سے سلواتی ہیں، پہنتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ کر سکتی ہیں، یہ کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ بہت مشکل سے آپ نے حج کے لیے ہی انتظام کیا ہے اور آپ حج کو جا رہی ہیں تو اس میں مزید ان چیزوں کا بار اپنے سر پر لادنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو بھی عام سادہ سا لباس ہو، باپردہ لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو، آپ اس کو پہن کر کے احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ سفید کپڑا پہننا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر پہنتی ہیں
تو یہ بہتر ہے۔ اور حج کی نیت اس طرح کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ اور پھر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے الفاظ عورتوں کو آہستہ آواز میں پڑھنے ہیں، کیونکہ عورتوں کو پردے کا حکم ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ تلبیہ کے الفاظ بھی آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ خود سن سکیں۔ مردوں کو تلبیہ جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، لیکن عورتوں کو آہستہ آواز میں۔ اور جب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہو، اگر حیض کی حالت نہ ہو، پاک ہو، تو سب سے پہلے طواف قدوم یا پھر عمرہ کا طواف کر لے، اور اگر حیض کی حالت میں ہو تو پھر طواف نہ کرے، لیکن باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب جاری رکھے۔ حیض کی حالت میں جن عبادات سے روکا گیا ہے صرف وہی نہ کریں۔ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی عظیم الشان دن ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں بھی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں۔ تو حیض والی عورت بھی مکمل طور پر عرفات کے میدان میں وقوف کرے گی، دعائیں بھی کرے گی، توبہ بھی کرے گی اور اللہ کو یاد کرے گی، کیونکہ یہ مقام عرفات بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ لہٰذا اس دن آپ چاہے حج کے لیے گئے ہوئے ہوں یا پھر آپ اپنے گھر پر ہی کیوں نہ ہوں، یوم عرفہ ایک بہت مبارک دن ہے۔ اگر اللہ ممکن ہو تو پھر آپ اس دن روزہ بھی ضرور رکھیں، اور عرفہ کے دن جو نمازیں پڑھنی ہیں جس کا طریقہ میں نے پچھلے بیان میں بتایا ہے اس کو بھی سن کر کے نمازیں بھی ادا کریں، اور جتنی ہو سکے دعائیں کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ اگر حیض والی عورت باقی حاجیوں کی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا چاہے تو وہ رات بھی گزار سکتی ہے، اور منی میں جا کر کے کنکریاں مارنا چاہے تو کنکریاں بھی مار سکتی ہے۔ ان چیزوں سے کہیں پر بھی منائیگی وارد نہیں ہوئی۔ اور رہی بات طواف زیارت یعنی کہ جو واجب طواف ہے حج کے دوران، وہ یہ عورتوں کے لیے کرنا جائز نہیں ہے اس وقت جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوں، اور اگر حیض میں نہ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ طواف بھی کریں، اور اگر حیض کی حالت میں ہے تو پھر انتظار کریں جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں۔ پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد پھر طواف کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حائضہ عورت طواف بیت اللہ نہ کرے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ اور یہاں میں ایک مزید بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی حج بیت اللہ کے طواف کو لے کر کے کہ عورتیں اگر حیض کی حالت میں ہیں تو کیا کریں۔ تو اگر قافلے کے ساتھ گئی ہیں، کیونکہ پہلے کے زمانے میں اکثر حج جو ہے وہ پیدل ہوا کرتا تھا، قافلے کے قافلے جایا کرتے تھے مکہ المکرمہ کی طرف اور حج کی ادائیگی کیا کرتے تھے، تو اگر قافلہ نہ رک سکے تو عورت کو وہیں پر رہنا پڑے گا یا پھر بعد میں واپس آ کر کے طواف کرنا پڑے گا۔ اگر قافلہ رکتا ہے اس کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، یعنی جن لوگوں کے ساتھ وہ آئی ہوئی ہے حج کرنے کے لیے وہ لوگ اگر رک سکتے ہیں اس کے لیے تو رکیں، تاکہ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر طواف کر لے، ورنہ اگر وہ نہیں رک رہے ہیں تو عورت اگر رک سکتی ہے تو عورت ہی رک جائے اور اپنا طواف مکمل کرے۔ لیکن اگر عورت چاہے تو وہ بھی جا سکتی ہے، مدینہ المنورہ میں حاضری دے سکتی ہے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ کر کے آئے اور پھر اپنا طواف واجب جو اس کا باقی رہ گیا تھا وہ پاکی کے بعد اس کو مکمل کرے، ورنہ اگر طواف ہی نہیں کیا تو پھر حج ہی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے طواف کو مؤخر کرنا ہے لیکن ادا کر کے ہی مکہ المکرمہ سے واپس اپنے گھر آنا ہے، ورنہ حج جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ اور رہی سعی، تو سعی بھی طواف کے بعد ہی ہوتی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے وہ بھی طواف کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو جب طواف ہی ادا نہیں ہوا ہے حیض کی حالت میں تو سعی بھی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف کریں اور طواف کے بعد پھر سعی کریں۔
اب اگر کوئی عورت پاکی کی حالت میں تھی، اس نے سارے ارکان حج ادا کر لیے، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن جب مکہ المکرمہ سے واپس آنا ہے اور طواف وداع کرنا ہے، یعنی آخری طواف جو حجاج کرام کر کے واپس لوٹتے ہیں، رخصتی کا طواف جسے کہا جاتا ہے، تو اس وقت اگر عورت کو حیض آ جائے تو طواف وداع اس پر معاف ہے۔ یہ واجب نہیں کہ پھر اب وہ دوبارہ انتظار کرے، کیونکہ اب واپسی کا وقت ہے اور اب کوئی بھی قافلہ نہیں رکے گا، اور اس وقت طواف وداع جو ہے اس پر واجب بھی نہیں، کیونکہ جو واجب طواف تھا وہ اس نے ادا کر لیا ہے۔ لہذا اگر یہ طواف وہ نہیں کرتی تو اس پر کوئی قرض لازم نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض والی عورت سے طواف وداع ساقط فرما دیا۔ ایک اور سوال عورتوں کے ذہن میں آتا ہے کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو کیا جب وہ حج کے ارکان ادا کر رہی ہوں اس وقت بھی ان کو پردے میں رہنا ہوگا؟ تو احرام کی حالت میں عورت چہرے پر پردہ نہیں ڈالتی، پردہ اس کو ڈالنے سے منع کیا گیا، لیکن چونکہ غیر مردوں کا آمنا سامنا پڑتا ہے تو اسی لیے اس کو چاہیے کہ سامنے سے چادر وغیرہ لٹکا لے، لیکن چہرہ جو ہے وہ بالکل کپڑے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اس طریقے کا آپ انداز استعمال کر سکتی ہیں کہ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹوپی آتی ہے جس کو کیپ کہتے ہیں، جو لڑکے لگایا کرتے ہیں، تو اس طرح کی کیپ سر پر رکھ لیں اور اس کے اوپر چادر یا کپڑا وغیرہ ڈال لیں، تاکہ کپڑا جو ہے وہ حائل ہو جائے آپ کے چہرے سے اور آپ کا چہرہ بھی نہ دکھے اور نہ ہی وہ بالکل نقاب کی طرح آپ کے چہرے میں چپکے، بلکہ جو حکم آپ کو ہوا ہے کہ چہرہ وغیرہ پوری طریقے سے نہیں ڈھانکنا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے اور نامحرم کی نظر بھی آپ کے چہرے پر نہ پڑے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورت نقاب نہ پہنے لیکن چہرے پر چادر ڈال سکتی ہے۔ اور حج کے دوران عورت کے لیے خوشبو، زینت، میک اپ وغیرہ، خوشبودار صابن، یہ ساری چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔ میری بہنوں، میں آپ کو یہاں ایک بہت ہی دلگداز پیغام دینا چاہوں گی کہ جب ایک عورت حیض کی حالت میں بھی احرام نہیں توڑتی، مناسک حج جاری رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے پاک ہونے کا، تو کیا ہماری عام زندگی جو ہے جس میں ہم نماز نہیں پڑھتی، ہم پردہ نہیں کرتی، ہم طہارت نہیں اختیار کرتی، عبادتوں میں کوتاہی کرتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا یہ ہمارے لیے جائز و درست ہوگا؟ تو ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پر حیض کی حالت میں بھی حج کے دوران ہمیں استقامت عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہری رہو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ، اور پاک ہونے کے بعد جو بقیہ مناسک حج رہ گئے ہیں اس کو ادا کرو، اور ہم کرتی بھی ہیں۔ جب ہم پاک ہوتے ہیں تو پھر حج بیت اللہ کے جتنے مناسک باقی تھے وہ سب ادا کرتے ہیں، تو پھر سوچئے ذرا کہ روزمرہ کی عام زندگی میں ہم پر نماز کتنی لازم ہے، روزے کتنے لازم ہیں، ہم ان چیزوں کو آسان اور ہلکا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز روزوں کی ہم پابندی کر سکیں۔ ہماری بہنوں کو، ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالی حج نصیب فرمائے، اور جو بھی اس سال حج بیت اللہ کے لیے گئی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا، لہٰذا میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔